अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीहा भट्ट, आपकी होस्ट। आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के सबसे बड़े खानदानी सन्यासी प्रोफेसर हकीम अली वकास के पास, जो कि मशहूर है जिंदा शेरों वाले। तो आज बहुत मुश्किल से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ बिकॉज बाहर बहुत ज्यादा रश है, और फिर भी मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे वक्त दिया। तो इनसे पूछते हैं कि इनको इतने ज्यादा अरकाब कैसे मिले। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये जितने भी अलकाब हैं, देखिए खानदानी सन्यासी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो 7 नस्लों का बैकग्राउंड है, हम 7 नस्लों से हकीम चले आ रहे हैं। हमारे बड़ों में वैद भी थे, खानदानी सन्यासी भी थे। तो सन्यासी कहते हैं कि कोई भी अगर नुस्खा बनाता है तो वो किसी को देता नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम चूंकि उनकी आल औलाद हैं, उन्होंने जितने भी अपनी जिंदगी में तजर्बा किए, जितना कुछ सीखा वो हम तक पहुंचाया। उसी वजह से हम अपने नाम के साथ सन्यासी लगाते हैं। ये हमारे हमें ये अपनी विरासत में मिला है। और दूसरी चीज, चूंकि मैंने जब अपनी जिम्मेदारियां भी कबूल की कि मैंने भी इस टिप के शोबा को आगे लेकर चलना है, तो जब मैंने स्टडी कंप्लीट कर ली तो हमारे बड़ों ने कहा कि इस इल्म को और फैलाओ और लोगों तक भी पहुंचाओ। तो मैंने सबसे मुनासिब ये समझा कि मैं कॉलेज में पढ़ाऊं, और अब मुझे तकरीबन 14 साल का अरसा हो गया जिसमें मैं जो स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं उनकी तादाद अब हजारों में हो चुकी है। जबरदस्त। तो मुझे आप यहाँ पर ये चीज बताएं कि ये जो आप जिंदा शेरों वाले लिखते हैं, इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए हमारे जो बड़े हैं ना, वो 7 नस्लों से शेर पालते हैं, इसलिए हम जिंदा शेरों वाले हकीम कहलाते हैं। आपके वालिद साहब ने शेर रखे हुए थे, आपने जिस तरह बताया, तो क्या आपने भी रखे हुए, या आप क्यों लिखते हैं जिंदा शेरों वाले? मेरे वालिद साहब ने भी रखे हुए थे, और अब भी मैंने कभी शो ऑफ नहीं किया, ज्यादा मुझे शो करने की जरूरत नहीं है। अब भी मेरे पास शेर है, मेरे फार्म हाउस पर है। कभी अगर मौका मिलेगा तो मैं अपने दोस्तों को इसका विजिट भी करवाऊंगा कि मेरे पास जो बब्बर शेर है वो देखने वाला है, वो देखने के लायक है। इतना खूबसूरत और इतना जवान, और उसके साथ जो शेरनी है वो भी देखने वाली है। वो बहुत ही खूबसूरत जोड़ा है। जी हकीम साहब, हम आपके फार्म हाउस पे भी लाजमी विजिट करेंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि आजकल बाहर के खाने की वजह से बहुत से अमराज आ रहे हैं मैदे के, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, मैदा जिस्म के अंदर जो निज़ाम हज़म है, ये एक ऐसा सिस्टम है कि अगर इसमें खराबी वाक़या हो जाए तो हमारे जिस्म के जितने भी अज़ा हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उससे मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको खाना सही तरह से हज़म ना हो पाने की वजह से उन अज़ा को जो मतलूबा ग़िज़ाइयत है वो सही तरह से नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से फिर मुख्तलिफ तरह के अमराज पैदा होते हैं। जो मैदे के अमराज हैं उनमें इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, जिसको हमारी जुबान में मैदे की खराबी और अंतड़ियों की जो हरकत है वो बेकायदा हो जाती है। इसमें क्या होता है कि बड़ी आंख में इन्फेक्शन की अलामत जाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें क्या होता है कि पेट में दर्द होता है, पेट में हवा भर जाती है और पेट फूल जाता है, पेट पर भारीपन का एहसास होता है। इसके अलावा डायरिया, कब्ज, पेट में जलन, बदहजमी, खट्टे डकार आना, मतली और कैक आना। इसके अलावा पेट के ऊपर वाले हिस्से में शदीद दर्द होता है। ये बीमारी 20 से 40 साल तक की औरतों में ज्यादा होती है। इस उम्र के मर्द भी इसका शिकार हो जाते हैं। हकीम साहब, मैंने बहुत ज्यादा आजकल सुना है मैदे के अल्सर के बारे में, तो वो मैदे का अल्सर क्या है? जी, मैदे का अल्सर एक बड़ी नामुराद बीमारी है और ये भी बड़ी तकलीफ दे मर्ज है। इसमें क्या होता है, मैदे के अंदर जो है वो जख्म हो जाते हैं, और उसकी जो वजह है वो एक बैक्टीरिया है जिसको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या एच पाइलोरी भी कहते हैं। वो जो मैदे की एक तौलिए जैसी जो बुर है उसको खाता है, और मैदे की जो दीवारें हैं उनमें लाइनिंग पैदा कर देता है। और जब हमारे मैदे के अंदर जो तेजाब बनते हैं खाने को हजम करने के लिए, तो वो जब दीवारों पर लगते हैं तो ऐसे ही लगता है जैसे जख्म के ऊपर मिर्चें लग गई हैं, और वो बड़ा तकलीफ दे अमल होता है। मैदे के अल्सर की जो आम अलामतें हैं उनमें क्या होता है कि मैदे में जलन, हर वक्त जो है पेट ऐसे भरा हुआ महसूस होता है, दिल ऐसे जैसे जलता रहता है, मतली आती है। खास तौर पर कई ऐसे मरीज होते हैं जिनको सुबह के टाइम जो है वो मतली ज्यादा आती है। जो फुजला है वो स्याह रंग का आता है, और सांस लेने में बड़ी दुश्वारी होती है, और ये बड़ा तकलीफ दे अमल है। हकीम साहब, मैदे के इतने ज्यादा अमराज है, तो आप इसका इलाज किस तरह करते हैं? देखें, ये एक बड़ा पेचीदा अमल है। जब कोई भी मरीज हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम उसका देखते हैं, जिस्म के अंदर 8 निज़ाम है, तो हम देखते हैं कि किस निज़ाम में खराबी वाक़ है। तो अगर उसकी जो जड़ है, क्योंकि मर्ज की जड़ जो है वो कहीं और वाक़ होती है, तो असल सबब जो है वो जड़ ही होती है। तो सबसे पहले हम उसके निज़ाम के मुतालिक जो है कुछ सवाल करते हैं और देखते हैं कि निज़ाम हज़म में किस हिस्से में खराबी है। क्या उसके मैदे में खराबी है, छोटी आंत में खराबी है, बड़ी आंत में खराबी है, या मैदा कमजोर हो गया है। तो जब हम मर्ज अच्छी तरह से डायग्नोज कर लेते हैं, तशखीस कर लेते हैं, उसके बाद जो भी दवा तजवीज़ करते हैं, तो अल्लाह ताला उससे मरीज को सेहत कामला अता करता है। तो उस मरीज को उस मर्ज से जो है वो छुटकारा मिल जाता है मुकम्मल तौर पर। वाकई हकीम साहब, मैदे का इलाज करना बहुत मुश्किल है। अच्छा हकीम साहब, मेरी एक दोस्त की अभी शादी हुई है, उसकी अगर औलाद नहीं हो रही, तो इसकी क्या वजूहात हो सकती है? देखिए, औलाद एक ऐसी नेमत है जो अल्लाह ताला की तरफ से मैं समझता हूँ कि एक नायाब तोहफा है। तो एक शादीशुदा जोड़े की जो खुशियां उस वक्त तक अधूरी रहती हैं जब तक उनके पास औलाद जैसी नेमत नहीं आ जाती। पूरी दुनिया में आपको मैं इसकी शरह बताता हूँ, 17.5% अफराद जो है वो बेऔलादी का शिकार है, यानी हर 6 में से एक फर्द बांझपन का शिकार है। और कामयाब ममालिक में भी, जिनको हम कामयाब कहते हैं, वहां पर भी हर 4 में से एक फर्द जो है वो बेऔलादी का शिकार है। पाकिस्तान में रिपोर्ट के मुताबिक जो है आज तक की जो रिपोर्ट्स है उनमें
21% افراد جو ہیں وہ بے اولادی کا شکار ہے، جس میں 35% مرد ہیں جو وجوہات ہیں جن میں بے اولادی کی، اور 65% جو ہے وہ عورتوں میں بانجھپن کی وجوہات ہیں۔ اچھا حکیم صاحب، زیادہ تر تو ہمارے معاشرے میں عورتوں کو ہی بانجھ کہا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، یہ ایک غلط تاثر ہے جو دیا جاتا ہے۔ عورتیں بھی بانجھ ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مرد بانجھ نہ ہو، تو عورتوں پر سارا الزام لگانا یہ سراسر غلط ہے۔ مردوں میں بانجھ پن کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں موروثی مسائل بھی ہو سکتے ہیں، ایزوسپرمیا ہو سکتا ہے، اولیگوسپرمیا ہو سکتا ہے، صورت انزال ہے، ذوف با ہے، کثرت مباشرت ہے، شوگر ہے، زیادہ تر شراب نوشی، تمباکو نوشی زیادہ کرنا، اور مشت زنی وغیرہ اس کی وجوہات میں شامل ہیں۔ اور خواتین کی جو بانجھ پن کا جو مسئلہ ہے، اس میں خواتین کے بھی مسائل ہو سکتے ہیں۔ اگر ان کے ایگ صحیح طرح سے میچور نہیں ہو رہے، ان کے اندر پولیسسٹ ہے یا فائبرائڈز ہے رحم کے اندر، یا کسی طرح کی ان کی بچہ دانی کی جو ڈائریکشن ہے وہ خراب ہے، اور اس میں ایام حیض کی خرابیاں بھی جو ہے وہ بھی شامل ہیں، تو جب تک کوئی ٹیسٹ نہ کروا لیا جائے یا جب تک تشخیص نہ ہو جائے کہ مرض کس میں ہے، تب تک اس کو بالکل بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اور خاص کر نئی نئی جو بچیاں ہوتی ہیں جن کی شادی ہوتی ہے، ان کو یہ بات بڑی تکلیف دیتی ہے، تو میں دیکھنے والے سے کہوں گا کہ اس طرح کی اذیت انسانوں کو نہ دے۔ تو جب آپ ٹیسٹ کروائیں، اگر مرض ہے تو مرض کا علاج کروائیں، وہ مجھ سے کروائیں، کسی سے بھی کروائیں، لیکن مرض کا علاج کروائیں، انشاءاللہ وہ بانجھ نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد جیسی خوشیوں سے نوازے گا۔ اچھا حکیم صاحب، کیا بانجھ پن مستقل بھی ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں، کچھ صورتیں ہیں جن میں یہ مستقل ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے یہ قابل علاج ہے۔ تو جب کسی بھی مرض کی جب ہم تشخیص کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مرد میں مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے مرد کا جو ہے ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں، اگر ان کا ٹیسٹوسٹیرون اور سیمن انالیسس وہ بالکل ٹھیک آ جائے، اس کے بعد پھر عورت کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے کہ کیا اس کے جسم کے اندر کوئی خرابی واقعہ تو نہیں ہو گئی۔ تو جب ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں، سارا مرض ہمارے سامنے ٹیبل پہ وہ رپورٹس پڑی ہوتی ہے، تو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے دیے گئے علم کے مطابق جب ہم تشخیص کر کے دوائی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ بھی عطا کرتے ہیں۔ تو کیا حکیم صاحب اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے؟ کتنا عرصہ لگتا ہے اسے ٹھیک ہونے میں؟ جی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کا علاج پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں نیا پیدا کی ہیں جس میں ہر مرض کا علاج ممکن ہے۔ تو اس کے لیے ہم بسنت قسمہ کا رس بناتے ہیں، کامدیو رس بناتے ہیں، چندرودے رس بناتے ہیں۔ یہ ایسے نسخہ جات ہیں جو کہ کشتوں سے ان کی روح نکال لینے کا نام رس ہے۔ تو جب یہ رس ہم کسی بھی مریض کو اس کی مرض کے تشخیص کرنے کے بعد یہ نسخہ جات دیتے ہیں تو اس کا مرض شر سے ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اولاد جیسی خوشیوں سے نوازتا بھی ہے۔ جی بہت شکریہ حکیم صاحب۔ اب آپ ہمیں تھوڑا سا جوڑوں کے درد کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیں، جوڑ وہ مقامات ہوتے ہیں جہاں پر ہماری ہڈیاں آپس میں جا کر ملتی ہیں، اور یہ جسم کے اندر ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہڈیوں کو حرکت دینے کے لیے، جیسے میں ہاتھ کو حرکت دے رہا ہوں تو اس میں یہ جوڑ ہی ہے جس کی وجہ سے میں حرکت دے پا رہا ہوں۔ تو اگر کسی بھی جسم کے جوڑ میں جو درد ہوگا، سویلنگ ہو جائے گی یا تکلیف ہوگی، اس کو جوڑ کا درد کہا جاتا ہے۔ عام طور پر جو پوری دنیا میں اس کے 50 کروڑ سے زائد جو ہے وہ پیشنٹ موجود ہے، جس میں 60% عورتیں ہیں اور 40% جو ہے مرد شامل ہیں۔ تو حکیم صاحب اس کی وجوہات کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، اس کی مختلف وجوہات ہیں، جس میں جسم کے اندر جو زیادہ یورک ایسڈ جب بننا شروع ہو جاتا ہے، کوئی بھی ایسے افراد جن کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ جو ادویات استعمال کرتے ہیں خون کو پتلا کرنے والی، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ یورک ایسڈ جسم کے اندر زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے، اور جب یورک ایسڈ زیادہ بنتا ہے اور گردے اس کو خارج نہیں کر پاتے تو وہ ہمارے جوڑوں کے اندر جو ہے وہ ایک کرسٹل کی صورت اختیار کرتا ہے، جس کے نتیجے میں جب کوئی بھی جوڑ حرکت کرے گا تو اس میں پھر درد شروع ہو جائے گی۔ تو اس کے شکار جو ہیں وہ موٹے افراد بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، اور عورتیں جو ہیں وہ اس میں زیادہ تر، کیونکہ وہ عورتیں زیادہ کام کاج گھر کا کرتی ہیں، وہ زیادہ دور تک چل نہیں پاتی، خون کی صحیح طرح سے صفائی نہیں ہوتی، اور موٹے افراد میں ویسے بھی جو ہے یورک ایسڈ کی جو مقدار ہے وہ ضرورت سے زیادہ بن رہی ہوتی ہے۔ تو اس میں کھانے کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے کہ کھانے میں اگر زیادہ فیٹ لی جائے، اس کی وجہ سے بھی جوڑوں کا درد جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے۔ حکیم صاحب اس مرض سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے ہمیں اپنی لائف میں چینجز کرنی پڑیں گی، ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں کچھ تبدیلیاں کرنی پڑیں گی، جس میں ہماری خوراک ہے۔ سب سے پہلے جو بازاری جنک فوڈز ہیں، جو فاسٹ فوڈز ہیں، ان کو بند کرنا پڑے گا، زیادہ فیٹ والے کھانے ہیں ان کو بند کرنا پڑے گا، اور عام طور پر اس کی جو شروعات ہوتی ہے نا، وہ پیر کا جو ہمارا انگوٹھا ہے نا، اس پر سویلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور مردوں میں خاص طور پر پیر، گھٹنے اور کونیاں متاثر ہوتی ہیں، لیکن عورتوں میں ہاتھ اور گھٹنے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ جو بھی جسم کا حصہ وہ زیادہ یوز ہوگا یا اس سے زیادہ جس پر دباؤ پڑ رہا ہوگا، وہیں پر یہ تکلیف زیادہ بڑھے گی، کیونکہ وہیں پر کرسٹل تو ہر جگہ پر ہوتے ہیں جوڑ کے اندر، تو وہاں پر جب کرسٹل ہوں گے تو ان کی حرکت میں جو ہے وہ تکلیف محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔
جی حکیم صاحب، جو کہ نمازی لوگ ہیں ان کو تو بہت تکلیف ہوتی ہے اس مرض کی وجہ سے. جی بالکل، جو نماز پڑھتے ہیں اور جب وہ جھکتے ہیں اور دوبارہ سے اٹھنا، وہ ان کے لیے بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے جو جوڑوں کے درمیان جو ہے، گھٹنوں کے جوڑوں کے درمیان جو ایک سیال ہوتا ہے، وہ خشک ہونے کی وجہ سے جوڑوں میں خلا آ جاتا ہے. خلا آنے کی وجہ سے وہاں پر ساری سویلنگ اور ریڈنس آ جاتی ہے، اور جوڑ جو ہے جب وہ موو کرتے ہیں ہلکا سا، تو اس سوجن کی وجہ سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی اس میں کامیابی عطا کی ہے. ہمارے مطلب پر سب سے زیادہ جو ہے وہ جوڑوں کے درد کے مریض آتے ہیں، اور ہمارے جو دواخانہ کی ہسٹری ہے اس میں بھی جو سب سے زیادہ پیشنٹ ہمارے پاس جو آج تک آئے ہیں وہ جوڑوں کے درد کے ہی آئے ہیں. حکیم صاحب، آپ اس مرض میں کون سی دوائی دیتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ کوئی بھی جو مریض آتا ہے، سب سے پہلے ہم اس کے مرض کی تشخیص کرتے ہیں کہ کیا یورک ایسڈ ہے، گینٹیا ہے، یا جسم کے اندر ان کے جوڑوں کے اندر جو ہے وہ خلا آ گیا ہے، مرض کی نوعیت کیا ہے. تو جب مرض کو ڈائگنوز کر لیا جاتا ہے، اس کے مطابق پھر تشخیص کرنے کے بعد ہم دوا تجویز کرتے ہیں، جس میں ہم نے مہا یوگرائی گوگل ہمارا ایک بڑی کامیاب دوائی ہے. اس کے بعد فوری اصل گولیاں ہیں، ایک نارائن تیل ہم بناتے ہیں. اس کے بعد ایک پٹھوں کے جام ہو جانا، پٹھے اگر جکڑے گئے ہیں، فالج ہے، لکوا ہے، راشا ہے، جسم کے پٹھے، کندھے، گھٹنے بالکل جام ہو گئے ہیں، حرکت نہیں کر پا رہا مریض، 4 کے ساتھ لگ گیا، تو 1 مہینہ علاج کرنے سے مریض جو ہے خود بخود وہ چلنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کا مرض جو ہے 2-3 مہینے میں بالکل جسم سے ختم ہو جاتا ہے. اور اس طرح سے مریض ہو جاتا ہے جیسے جسم کے اندر نہ اس کو کبھی درد تھا، نہ فالج تھا، نہ لکوا تھا، نہ راشا تھا. مریض بالکل تندرست ہو جاتا ہے. اچھا حکیم صاحب، سب سے بڑی بیماری جس کے بارے میں بھول ہی گئی، شوگر، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا کہ شوگر ایک بہت ہی نامراد مرض ہے. اگر یہ کسی کو لاحق ہو جاتا تو پوری زندگی پھر اس کے ساتھ چلتا ہے. پوری دنیا میں تقریباً 50 کروڑ سے زائد افراد اس مرض میں اب تک مبتلا ہو چکے ہیں، یعنی ہر 10 میں سے 1 فرد اس بیماری کا شکار ہے. اور پاکستان میں تقریباً 27% لوگ اس مرض کا شکار ہو سکتے ہیں. اس بیماری کی وجہ سے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے نا وہ لقمہ اجل بن جاتے ہیں. لیکن حکیم صاحب، اس کی وجوہات کیا ہے؟ دیکھیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میٹھا کھانے کی وجہ سے شوگر ہو جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. ہماری جو روزمرہ کی جو زندگی ہے اس میں تبدیلیاں اگر ہم کر لیتے ہیں، جو قدرتی زندگی ہے جب ہم اس سے دوری اختیار کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے شوگر جو ہے وہ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اس کے علاوہ مشروبات زیادہ استعمال کرنا، زیادہ جو بازاری جنک فوڈز وغیرہ زیادہ استعمال کرنا، دماغی سٹریس والا کام زیادہ کرنا، زیادہ دیر تک ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہنا، پانی کا استعمال ضرورت سے کم کرنا، یا دماغی تناؤ کا شکار رہنا، یہ شوگر ہونے کی عام وجوہات ہیں. کیونکہ ٹینشن یا ذہنی تناؤ ہونے کی وجہ سے جسم کے اندر شوگر کا لیول ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے. جسم گلوکوز کو جسم کے اندر جذب نہیں کر پاتا، جس کے نتیجے میں شوگر جو ہے جسم کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو حکیم صاحب، پتہ کیسے لگتا ہے کہ کسی کو شوگر ہو گئی ہے؟ دیکھیں، جو اس کی شروعاتی علامات ہے نا، ان میں ہے کہ اگر آپ کا وزن جو ہے وہ غیر ارادی طور پر کم ہونا شروع ہو گیا، ایسی تھکاوٹ آپ کو ہو رہی ہے جو آپ کو سونے کے بعد بھی ختم نہیں ہو رہی، آنکھوں کا دھندلا بنا آ رہا ہے، آپ کو صحیح طرح سے کلیئر چیزیں نظر نہیں آ رہی، یا پھونک آپ کو زیادہ اور بار بار لگنا شروع ہو گئی ہے. اس کے بعد جلد پر آپ کے جو خشکی آنا شروع ہو گئی ہے، اس کی عام علامات ہے. اور جب شوگر مکمل طور پر جب ہو جاتی ہے، کوئی بھی ایک ہوتا ہے نان ڈائبٹک، ایک ہوتا ہے پری ڈائبٹک، اور ایک ہوتا ہے ڈائبٹک. یہ پری ڈائبٹک کی علامات میں نے آپ کو بتائی ہیں. اور جب مریض ڈائبٹک ہو جاتا ہے اس کو پھر یورین زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو پیاس زیادہ لگنی شروع ہو جاتی ہے. تو اس ساتھ ہی ساتھ اس کا وزن جو ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پنڈلیوں میں درد ہونا، تھکاوٹ ہونا، ساتھ ساتھ یہ ساری علامات ڈائبٹک پیشنٹ پر بھی جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو حکیم صاحب، اگر یہ شوگر ایک دائمی مرض ہے تو اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ایسی جڑی بوٹیاں، ایسی نایاب چیزیں پیدا کی ہیں جس سے شوگر جو ہے وہ جسم سے 70% ختم ہو جاتی ہے. الحمدللہ ہمارے پاس ایسے نسخیات موجود ہیں، ہم بناتے ہیں، اور ہزاروں کے حساب سے مریضوں کا میں علاج کر چکا ہوں جن کی جسم سے شوگر کنٹرول کا لفظ نہیں میں استعمال کر رہا، میں ختم کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ 70% ان کے جسم سے شوگر بالکل اس کا نام و نشان ختم ہو گیا. جو 30% جو رہ جاتی ہے وہ شوگر نہیں ہوتی. شوگر کی وجہ سے کسی بھی نظام کے اندر، کسی بھی عضو کے اندر جو خرابی آ جاتی ہے وہ خرابی 30% رہ جاتی ہے، جو کہ روزمرہ کی جو اپنی روٹین ہے اس میں تبدیلیاں کرنے کے بعد، اپنی خوراک میں تھوڑی تبدیلی کرنے کے بعد وہ 30% بھی بغیر دوائی کے انسان جو ہے سروائیو کر پاتا ہے. تو اگر وہ 30% بھی کوئی چاہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے تو ساتھ ساتھ وہ اپنا علاج جاری رکھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ 30% جو علامات ہوں گی یا جو خرابیاں ہوں گی وہ بھی ٹھیک ہو جانے کے بعد شوگر مکمل طور پر جسم میں سے ختم ہو جائے گی. کیونکہ شوگر ایک ڈس آرڈر ہے، بد نظمی ہم اس کو کہتے ہیں. کینسر بھی ایک ڈس آرڈر ہے. وہ بیماریاں جن میں جراثیم کا عمل دخل نہیں ہے یا وائرس کا عمل دخل نہیں ہے ان کو ڈس آرڈرز کہتے ہیں. تو یہ ایک بد نظمی ہے جس کو اگر ہم اپنی جو روٹین ہے اس کو اگر ہم ترتیب دے دیں، اس کو بیلنس کر لیں تو شوگر ختم ہو جاتی ہے. یہ دائمی مرض بالکل بھی نہیں ہے، یہ غلط تاثر دیا جاتا ہے. ماشاءاللہ حکیم صاحب، آپ تو بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. تو یہ جو آپ کی سروسز ہے آپ لوگوں کو کس طریقے سے پرووائڈ کرتے ہیں؟
देखिए हमारा जो मेरे दो मतलब है पाकिस्तान के अंदर, एक है फिरोज वाला में और दूसरा है रावी टूल प्लाजा पर, और मेरे नंबर है 030159595998 एंड 0311103339। तो ये दो नंबर है हमारे, इन पर लोग कॉल करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं। जो फिजिकली दवाखाना पर आ सकते हैं, सुबह 12 से शाम 7 बजे तक मैं यहाँ मौजूद होता हूँ। आपने देखा ही है कि बाहर कितनी कतारें लगी हुई हैं। तो लोग अपॉइंटमेंट, मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा कि काइंडली अपॉइंटमेंट लेने के बगैर ना आया करें, क्योंकि जब आपकी बारी आएगी अपनी बारी का इंतजार किया करें, जल्दी ना यहाँ पर आकर, दूसरे लोग भी जाहिर सी बात इंतजार कर रहे होते हैं, तो जल्दी जल्दी वो हर बंदा मजबूरी की हालत में आता है। तो बराए मेहरबानी आप टोकन लेकर तो अपनी बारी का ये इंतजार कर लिया करें, या अपॉइंटमेंट लेकर आप आया करें, ठीक है। तो हकीम साहब, पाकिस्तान से जो लोग बाहर हैं उनके लिए आप क्या करते हैं? देखिए मेरे दो जो ममालिक हैं उनमें मेरे मतलब मौजूद हैं, सऊदी अरब में और दुबई में। मैं वहाँ पर जब भी जाता हूँ हर महीने, तो मैं लोगों को बताता नहीं, क्योंकि बहुत सारा वहाँ पर जो पेशेंट होते हैं ना, वो जो बहुत मजबूरी की हालत में होते हैं, मैं सिर्फ उनका चेकअप करता हूँ कि जिनको फिजिकली देखना ज़रूरी होता है। तो अब इंशाल्लाह मैं बाकायदा तौर पर जो है हर महीने की जो डेट अनाउंस कर रहा हूँ कि उसमें 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक मैं सऊदी अरब में जो है मरीजों का मुआयना किया करूंगा, और 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक मैं दुबई के अंदर मौजूद होऊंगा। तो जो भी भाई मुझसे वहां पर मिलना चाहे, तो मेरे इन्हीं जो मैंने नंबर्स दिए हैं, इन पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर आप राब्ता करके मेरे दुबई या सऊदी अरब का आप नंबर तलब कर सकते हैं, और अपॉइंटमेंट भी अपनी बुक करवा सकते हैं। वहां पर भी काइंडली अपॉइंटमेंट लेकर आइएगा, क्योंकि इसी तरह से वहां पर भी जब मैं जाता हूँ, लोगों को, चंद लोगों को जो पता होता है, तो उनके रिलेटिव्स बहुत ज्यादा आते हैं और मिलने वाले, फिर वहां पर भी बहुत ज्यादा पेशेंट होने की वजह से जो है ना टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। पाकिस्तान में भी जो पेशेंट्स होते हैं, जाहिर सी बात है कि इनका भी इलाज करना और इनको भी टाइम दिया होता है, तो ये जरूरी है। तो मैं थोड़े से दिन जो है ना वो बाहर के लिए मैं मुख्तस कर रहा हूँ। तो जो भी कोई आना चाहे तो इन नंबरों पर राब्ता करके तो वो मेरे पास वहां पर आ सकता है। हकीम साहब, मैं आपकी इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और जो से भी मालूमात इन्होंने हमें फराहम की है वो हम सब के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप लोग भी किसी भी मर्ज में मुब्तला है तो अपना इलाज हकीम साहब से करवाएं। यहाँ पे अपनी होस्ट अलीहा भट्ट को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।